بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے فاتحین نے جنم لیا۔ محمد بن قاسم جیسا سپہ سالار، محمود غزنوی جیسا شاہ سوار، ٹیپو سلطان جیسا ناڈر حکمران، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر اور یوسف بن تاشفین جیسے فاتح، ان تمام ہستیوں نے عرصہ دراز تک عالم کفر کی رات کی نیندیں حرام کر رکھیں، لیکن تاریخ اسلام میں ٹیپو سلطان جیسا حکمران آج تک روئے زمین پر دوبارہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ کہانی اس دور سے شروع ہوتی ہے جب مشرقی وسط کی فضائیں صلیبیوں کا عروج دیکھ رہی تھی، جب مسلمان اپنی کٹ پتلی حکومت کے رحم و کرم پر تھے اور ٹیپو سلطان جیسے عظیم رہنما کی راہ تک رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے والد نعیم الدین نے ایک ایسی عورت سے شادی کی خواہش کی تھی کہ جسے ایک بیٹا عطا ہو اور وہ فاتح ہندوستان بنے، اور پھر اس کے ہاں ٹیپو سلطان کی پیدائش ہوئی جس نے ہندوستان کو فتح کیا۔ 19 صدی تک دوبارہ یہود و نصارہ اس کو میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے۔ ٹیپو سلطان حکمران بھی تھا اور سپہ سالار بھی تھا۔ انہوں نے ایک ایسے دور میں ہوش سنبھالا جب مسلمان ہر طرف سے کفر کے عناب میں گھرے ہوئے تھے، جب مشرقی وسط کے حکمران صلیبیوں کو اپنی آغوش میں جگہ دے چکے تھے اور جب غداری کا بازار گرم تھا۔ ایسے میں وہ لوگ جن کے دلوں میں شمع ایمان کی لو ابھی جگمگا رہی تھی، کسی ایسے معجزے کے انتظار میں تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب قبلہ اول پھر سے نصارہ کے ہاتھ لگ چکا تھا اور مسلمان اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور مالک کائنات کو یہ کام سلطان سے لینا ہی منظور تھا۔ ٹیپو سلطان کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو اس سے حسد کرتا تھا۔ سلطان نے اس کو کہا، تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سیاہی گیری انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے، جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ تاریخی الفاظ سلطان نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفۃ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو در پردہ جواہرات کا لالچ دیا اور ٹیپو سلطان کو شکست دینے کی سازش کی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے ذاتی خیمے میں سے رنگ برنگے پرندے، حسین اور جوان رقصائیں اور گانے والیاں، ساز اور سازن شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ سلطان نے لکھا، تم دونوں نے کفار کی پشت پر پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچنا کہ تمہاری یہ ناپاک کوشش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے ہو تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کروا چکے ہو، دونوں ناکام ہوئے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یقین دلوا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے گا تو اسلام اور زیادہ بلند رہے گا، تو رب کعبہ کی قسم میں اپنا سر تمہاری تلوار سے کٹوا دوں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وصیت کروں گا۔ میں صرف تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور ریمانڈر جیسے اسلام کے دشمن تمہارے دوست اس لیے ہوئے ہیں کہ تم انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترنے کے لیے مدد کرو، اور اگر وہ اس جنگ میں کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، تمہارا قومی پیشہ سپاہی ہے اور مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے۔ ایک یورپی مخالف لکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے ہاتھوں جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بے اندازہ تھے۔ سلطان نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور غربا میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا جس سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی۔ نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جنرل کو کچھ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر سلطان کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور سلطان کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کر دی۔
سلطان کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صبا کے پر اسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپین مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، ٹیپو سلطان پر 2 بار قاتلانہ حملہ کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت سے کام لینے تھے۔ دوبارہ ایک بار پھر معجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا۔ سلطان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان کے خلاف بغض اور کینے سے باز نہیں آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ حسن بن صبا کا فرقہ اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیل تعارف بہت ہی طویل تر ہے۔ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح ایک حسن بن صبا نامی ایک شخص نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ اور جڑی بوٹیاں اپنے خیمے میں رکھے، جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پر اسرار ہوتے۔ اس فرقے کے فرد اس قدر چالاک، ذہین اور لیڈر تھے کہ بیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے، اور جب کوئی پر اسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ بھی نہیں مل پاتا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کے گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے۔ وہ ان دونوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ سلطان کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا ایک یہی طریقہ تھا کہ اس پر ڈائریکٹ قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پہلے 2 بار ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ سلطان کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ ٹیپو سلطان نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے جنگیں جاری رکھیں اور بہت قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ تھا، جس قصبے میں ایک روز ٹیپو سلطان امیر جوارازی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کی تلوار سے بچائے رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کے دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کا درخشندہ ستارہ آنکھیں بند کر کے اور پیٹھ کے بل سویا ہوا تھا۔ اس محافظ نے دیکھا، ان میں سے 3-4 باڈی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ یہ ایک خاص اشارہ تھا۔ 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باڈی گارڈ کو باتوں میں لگایا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر بند سے نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے ٹیپو سلطان پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی وقت سلطان نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ حملہ آور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے بلائی میں اتر گیا اور سر بال جتنا دور رہا، پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان رحمت اللہ بجلی کی تیزی سے اٹھے۔ انہیں سمجھنے میں یہ دیر نہ لگی کہ یہ کیا کیا ہے۔ اس سے پہلے اس پر 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی اظہار نہیں کیا۔ حملہ کرنے والا خود اس باڈی گارڈ کی وردیوں میں تھے جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہ کیا۔ حملہ آور خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا۔ سلطان کا سر ننگا تھا۔ اس نے بھرپور طاقت سے ایک گھونسا حملہ آور کی تھوڑی پر دے مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا
وہ پیچھے کی طرف گرا، اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی، اس کا خنجر سلطان کی پگڑی میں رہ گیا۔ سلطان نے اپنا خنجر نکال لیا تھا، اتنے میں دو محافظ اندر آئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان رحمت اللہ نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محافظ ٹیپو سلطان پر ٹوٹ پڑے۔ ٹیپو سلطان نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا۔ 2 منٹ کا یہ مقابلہ تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈ اندر داخل ہو چکے تھے۔ سلطان رحمت اللہ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس میں کون اس کا دوست ہے اور کون دشمن، سو اس مارکے میں شامل ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈز میں چند مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے، کوئی زخمی ہوئے، تو انکشاف ہوا کہ یہ جو محافظ سلطان رحمت اللہ کی حفاظت پر مامور تھے، ان کے ساتھ کچھ اور بھی تھے جو ٹیپو سلطان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے آئے، اصل محافظ بھی اندر چلے آئے۔ سلطان اس بار بھی بچ گئے تھے۔ سلطان رحمت اللہ نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہرک پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے۔ سچ کہنے پر سلطان نے اس کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ فدائی ہے اور اس کو کم سٹیگن نے بھیجا ہے۔ کم سٹیگن قلعے کا ایک گورنر تھا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ٹیپو سلطان کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔